السلام علیکم فرینڈز، آئیے ہم آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹیک ٹپس اینڈ ٹرکس ورلڈ۔ فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، طبیعت صحت ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو فرینڈز، اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ایک حقیقی واقعے کی طرف سے ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو اینڈ تک ضرور سنیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ تو جناب، ایک آدمی کے بارے میں ہے یہ واقعہ جو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لکھ دیا گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنے گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پہ سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ وہی باپ ہے جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد اور مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے، چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، ہم اسے 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ تو نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا اور نوکر سے کہا گیا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے فرانس کا پروگرام بنایا، دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے تھے۔ نوکر کو تاکید کی گئی کہ ہمارے 3 ماہ بعد واپسی ہوگی اور تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ تو نوکر نے کہا جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے، وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا، وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی گئی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت اور جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو ہم توہین سمجھتے ہیں، جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے اور والدین کو بڑھاپے میں کس طرح سے سہارا دینا ہے۔
تو اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ہماری اولاد کے لیے کیا ضروری ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دلوانی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچئے، اور اس واقعے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں۔ خدا را اپنی اولاد کو اور اپنے فرزند کو، اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوائے، اسلامی تعلیم دلوائے۔ تو آپ خود بھی ان کی تعلیم اور تربیت کریں، اور اس کے علاوہ ان کے ذہن میں ایک بات شروع سے ہی بٹھا دیں کہ ان کا اولین فرض آپ کی اپنے والدین کی خدمت ہے۔ اگر وہ شروع سے ہی آپ کے فرما بردار ہوں گے تو بڑھاپے میں بھی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔